بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کا یہ صاف اعلان ہے کہ زمین میں جو کچھ اچھا اور برا ہوتا ہے، جو کچھ بگاڑ و فساد اور جو کچھ صلاح و فلاح کا نقشہ ابھرتا ہے، اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. انسان جس طرح کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اس طرح کے فیصلے انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں. انسان کے اعمال اگر اچھے ہوں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے آتے ہیں، اور انسان کے اعمال اگر برے ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی پھر انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں. زمین اپنی برکتوں کو سمیٹ لیتی ہے، ہوائیں اپنی برکتوں کو سمیٹ لیتی ہیں، آسمان اپنی برکتوں کو سمیٹ لیتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے خلاف ہو جاتا ہے جب یہ انسان اللہ کا باغی اور اللہ کے خلاف ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے، اللہ کی اطاعت پر آتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری پر آتا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خدمت کرتا ہے. زمین اس کے تابع ہوتی ہے، آسمان و ہوائیں، سمندر و چرند و پرند اور بحر و بر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مسخر کر دیتے ہیں. یہ ایک بنیادی اور بہت صاف بات ہے جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جس کی مثالیں بھی دیں اور جس کو واضح بھی کیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم دیکھتے ہو. کوئی فساد مچتا ہے زمین اور خشکی میں اور تری میں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ اور سخت مصیبتوں میں تمہیں مبتلا کریں، لیکن اللہ اکثر معاملوں میں درگزر کر دیتے ہیں. ورنہ اگر وہ ہر چیز پہ پکڑنے لگ جائیں تو انسان کا جینا دوبھر ہو جائے. اگر انسان کے اعمال کے اعتبار سے ہی فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو اس دنیا میں انسان کا جینا محال اور مشکل اور ناممکن ہو جائے. اس وقت پوری دنیا پھر سے کرونا کی تیسری لہر کے لپیٹ میں ہے. ہمارا ملک، وطن عزیز اور ہمارا علاقہ پھر سے اسی لہر کی نظر ہو چکا ہے، اور پھر سے ایک طوفان بیماری کا، وبا کا ہمارے سامنے ہے. اموات کی کثرت ہے، بیماریوں کی کثرت ہے، دواخانے بھرے پڑے ہیں، گھر گھر بیماروں کی ایک فہرست تیار ہے اور سلسلہ لگا ہوا ہے. ہر دوسرا گھر، ہر تیسرا گھر بیماری کی نظر ہے. اللہ کی طرف سے جو کچھ حالات ہیں
ان حالات کے آنے کے باوجود سال گزشتہ سے لے کر آج تک کا اگر جائزہ لیا جائے اور اس سے پیوستہ سالوں کا بھی جائزہ لیا جائے تو ایک چیز تو مشترک ہے مسلمانوں کی کہ حالات چاہے جس قدر تیز ہوں، جس قدر سخت ہوں، حالات چاہے جس قدر خوف زدہ کرنے والے ہوں، بھیانک اور ہولناک ہوں، مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی زندگی سے کبھی توبہ نہیں کریں گے، وہ اپنی زندگی سے کبھی رجوع نہیں کریں گے، وہ اپنی منچاہی پر برابر چلتے رہیں گے، وہ اپنی غفلت پر برابر دوڑتے رہیں گے، پھر کبھی موت ان کو شکار کرے گی تو اسی حال میں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر ایک طرف ان وباؤں کا سلسلہ گزشتہ سال سے چل رہا ہے اور گزشتہ سال مارچ کے مہینے سے ایک بم اس طرح کی کورونا کا پھوٹا تھا اور ایک وبا کی ہلاکت خیز مادہ پوری انسانیت میں چلا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک کی اگر زندگی مجموعی طور پر مسلمانوں کی دیکھی جائے، مجموعی طور پر مسلمانوں کی ٹٹولی جائے، میں غیروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ غیروں کے اعمال پر دنیا کے بننے اور بگڑنے کا کوئی دار و مدار اللہ نے رکھا ہی نہیں، وہ تو انسان اور کلمے والے کے بدولت جی رہے ہیں اور کلمے والوں کی بدولت نعمتیں اٹھا رہے ہیں، کلمے والوں کی بدولت زندگی ان کو میسر ہے۔ جس دن ایک اللہ اللہ کہنے والا ختم ہوگا، اللہ اس کائنات کی کوئی پرواہ کیے بغیر اس کو تہس نہس کر دے۔ اصل معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے قانون، ان کے لیے دستور و منشور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی شریعت ہے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو یہ کتاب کہتی ہے وہ حرف آخر ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے بغیر کائنات اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ جن کا اتنا مضبوط عقیدہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے لے کر اس تیسری لہر تک، پہلی لہر، دوسری لہر اور تیسری بھیانک لہر تک، اور اس لہر کے درمیان بھی جو زندگی کی ڈگر ہے، جو زندگی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، اس راستے کے اندر اگر غور کریں تو ایک رتی برابر بھی کمی اور ایک رتی برابر بھی فرق اتنے بھیانک حالات کے باوجود نہیں ہے، اتنے بھیانک حالات کے باوجود رتی برابر اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توبہ، تضرع و انابت کی انسان کو فکر ہی نہیں۔ دواخانوں کی جھمیلوں نے اور مشنریوں کی رپورٹوں نے اور ڈاکٹروں اور دواؤں کے اطمینانوں نے اللہ کی ذات سے ایسا غافل کر دیا ہے کہ یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو ابھی تک بھی اس بیوقوفی میں مبتلا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ کوئی سازش ہے امریکہ کی، دشمنوں کی، کوئی بیماری نہیں، بیوقوفی ہے۔ جو جھج رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کس حالات سے انسان گزرتا ہے، جو اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے وہ اس کی تکلیفوں کو محسوس کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ہوا میں اڑا رہا ہے کہ صاحب دشمنوں کی سازش ہے۔ تو کیا پوری دنیا بیوقوف ہے؟ اور کیا پوری دنیا کو کوئی انسان بیوقوف بنا سکتا ہے؟ تو کیا مرنے والوں کی تعداد، روزانہ اٹھنے والوں کے جنازے، یہ کیا خود بخود جا کر سوسائڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ دواخانوں کا بھرا پڑا ہونا، یہ کیا کسی کا ڈھونگ ہے اور کسی کی سازش ہے؟ جن گھروں کو ان بیماریوں سے وابستہ پڑ رہا ہے اور جن علاقوں کو ان بیماریوں سے وابستہ پڑ رہا ہے اور جن لوگوں کو ان بیماریوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ اس کی تکلیفوں کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کی شدت کو اور اس کی نحوست کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو وہم پرستی کا شکار ہے، احتیاط کے نام پر عقیدوں کے جنازے نکالے ہوئے، ایک طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے تو دوسری طرف نڈر پنے کا ماحول ہے تو تیسری طرف توہم پرستی کا ماحول ہے تو چوتھی طرف سازشیں بتانے کا ماحول ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ نہ اللہ کے کہے کوئی اس دنیا سے جا سکتا ہے، نہ اللہ کے کہے کوئی اس دنیا میں رہ سکتا ہے۔ اللہ جس کو رہنے کا فیصلہ کریں گے وہ رہے گا، اور اللہ جس کے اٹھنے کا فیصلہ کریں گے وہ اٹھے گا۔ بیماریوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، شفا کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، ان وباؤں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، ان وباؤں کا ختم ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ بنیادی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رب من این الداء، اے اللہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے من عندی، اے موسیٰ ہم بیمار کرتے ہیں اور ہم بیماریاں بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں یا رب من این الدواء، اے اللہ جب بیمار آپ کرتے ہیں تو شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے پھر جواب آ رہا ہے من عندی، شفا بھی ہم ہی دیتے ہیں، صحت بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرا سوال عجیب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا اللہ جب بیمار آپ کرتے ہیں، صحت آپ دیتے ہیں، فماذا یصنعون الاطباء، تو پھر یہ ڈاکٹرز، یہ ان کی مشنریاں، یہ ان کے ٹیبلٹ، یہ ان کے ویکسین، یہ ان کی دوائیں، یہ سب کیا کرتی ہیں؟ ظاہر کا نقشہ تو بتا رہا ہے کہ ان دواؤں سے صحت ہو رہی ہے، ان انجیکشنوں سے صحت ہو رہی ہے، ان ویکسینوں سے صحت ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، فرما رہے ہیں موسیٰ سنو یطیبون نفوس عبادی حتی تحل عافیتی او یحل قبضی، ان ڈاکٹروں کا، ان کی مشنریوں کا، ان کی دواؤں کا کام صرف اتنا ہے کہ میرے بندے کا دل بہلاتے رہتے ہیں میرے حکم کے آنے تک۔ جب میرا حکم آتا ہے تو ان کی ایک دوا سے ایک کو صحت ہوتی ہے، اور اسی دوا کے کھانے والے کو موت بھی آ جاتی ہے۔ اگر ان دواؤں کے اندر کوئی تاثیر ہوتی تو دوا ہر کھانے والا مرتا یا ہر کھانے والا بچ جاتا، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کھانے والا بچ جاتا ہے اور ایک کھانے والا مر جاتا ہے۔ ایک کا ٹریٹمنٹ اسی ترتیب پر ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، ایک کا ٹریٹمنٹ اسی ترتیب پر ہوتا ہے تو وہ صحت پا جاتا ہے۔ اگر صحت کا ہٹ جانا اور بیماری کا، موت کا آ جانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ آج تک ہو چکا ہوتا۔ ایمان والوں کو یہ بنیادی خوف سے نکالنے کا ایک عنوان دیا گیا، عقیدہ دیا گیا۔ اللہ ہے محیی اور ممیت، وہ جب تمہیں مارنے کا ارادہ کریں گے تو یاد رکھنا کسی وائرس کی ضرورت اسے نہیں رہے گی تمہیں مارنے کے لیے، اور جب وہ بیمار تمہیں بچانے کا ارادہ کریں گے تو یاد رکھنا 1000 وائرس کے درمیان سے تمہیں بچا کر نکالیں گے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، وہ چاہتا ہے تو کوئی مرتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مرتا۔ اپنے ذہنوں سے اس خوف کو نکالیں، اپنے ذہنوں سے اس ڈر کو نکالیں۔ اس ڈر نے توہم پرست بنا دیا ہے، کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو سب کے سب اس کے ساتھ اچھوت کا معاملہ کر رہے ہیں، محلے میں کوئی بیمار ہو جائے تو سب کے سب اس سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کسی کتے اور بھیڑیے سے ڈرا جاتا ہے، حالانکہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ اس بیماری میں جس کو مرنا ہے وہ مرے گا، اور جس کو جینا ہے وہ جیے گا۔ موت اگر اس بیماری کے نام سے ہے تو پوری دنیا مر چکی ہوتی، اور زندگی اس بیماری کے نام سے ہے تو سب جی چکے ہوتے۔ موت و حیات کو اللہ نے کسی وائرس کے ساتھ، کسی بیماری کے ساتھ رکھا ہی نہیں، بلکہ یہ سب بہلانے کے، پھسلانے کے طریقے ہیں۔ اللہ نے موت کی ذمہ داری اور روح کے نکالنے کی ذمہ داری جب ملک الموت کو دی، اسرائیل علیہ السلام کو دی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے وہ کام دیا ہے کہ جس کام کی وجہ سے پوری دنیا مجھ پر لعنت بھیجے گی، اور ہر مرنے والے کے رشتہ دار مجھ کو برا بھلا کہیں گے، اور ایسی ذمہ داری ہے کہ سب کے سب میرے تعلق سے خراب ذہن رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سن، ہم ایسے بہانے اور ایسے رخشے بنا دیں گے کہ کسی کا تیری طرف ذہن ہی نہیں جائے۔ لوگ کہیں گے کیا ہوا تھا؟ ہارٹ اٹیک آیا، کوئی کہیں کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہیں کیا ہوا تھا؟ وہ کرونا ہو گیا تھا، کوئی کہیں کیا ہو گیا تھا؟ صاف نیمونیا ہو گیا تھا، کسی نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، سو گئے تھے اور صبح اٹھتے تو صبح نیند ہوشیاری نہیں ہوئی۔ کسی کی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ اس کی روح کھینچنے والا ملک الموت ہے، اللہ کا فرشتہ ہے۔
اور اس فرشتے کو پابند کیا گیا ہے لِكُلٍّ أَجَلٌ مُّسَمًّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر ایک کا وقت طے شدہ ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو نہ آگے کی گنجائش ہوتی ہے نہ پیچھے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی اگر اسی سال پر ختم ہونی ہے تو خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی بیماری بھی اگر دنیا میں نہ ہو تو آپ مرو گے، اور اگر آپ کی زندگی آگے بڑھنی ہے اور سال آپ کو جینا ہے تو پوری دنیا بھی اس کورونا اور بیماری کی لپیٹ میں آ کر مر جائے تو اس آدمی کو اللہ بچائے گا جس کی زندگی آگے چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس تیسری لہر کی وجہ سے جو خوف، دہشت اور ہراس کا ماحول ہے اس کو ختم کریں، لیکن اس کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے لگام ہو جائے، اس کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توکل کے نام پر اور اللہ کے بھروسے کے نام پر بے وقوفی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری پر مسجد آیا ہے اور اس نے سواری کو کھوٹے سے مارنے کے بجائے ویسے ہی مسجد کی طرف وہ جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی سواری کو اپنے کھوٹے سے باندھو ورنہ یہ کہیں اور چلی جائے گی۔ کہنے لگا میں اللہ کے بھروسے پہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عُقُل ثم توکل، اس کو کھوٹے سے باندھ اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ یہ کھوٹے سے باندھے بغیر توکل کرنا توکل نہیں ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پن اور حماقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ عقیدہ دیا کہ دیکھو بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت اللہ کے لانے سے آتی ہے، کسی بیماری کے لانے سے نہیں آتی، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ کہیں پر اگر بیماریاں چلیں، کہیں پر وبائیں چلیں، کہیں پر وائرس چلے تو تمہارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اندھا دھن الٹپ دیوانے کی طرح چلو، بے لگام گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو، بلکہ تم احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کس یقین کا آدمی ہوگا جس کو حضور نے کہا میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو اللہ عمر کو دیتا، جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں۔ وہ شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی سرحدوں سے پہلے معلوم ہوا کہ شام کے اندر وائرس پھیلا ہوا ہے طاعون کا۔ صحابہ کو جمع کیا، مہاجرین جمع ہوئے، فرمایا کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے کہ واپس ہونا چاہیے؟ ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، کسی نے کہا جانا چاہیے، کسی نے کہا واپس ہونا چاہیے، کہا تم لوگ چلے جاؤ۔ پھر کہا انصار کو بلاؤ، انصار آئے، انصار کو جمع کر کے پھر یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ آگے وائرس پھیلا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا جانا چاہیے، بعضوں نے کہا نہیں واپس ہونا چاہیے، کہا تم بھی چلے جاؤ۔ پھر کہا وہ لوگ آئے جو سابقین اسلام والے ہیں، قریش ہیں، جنہوں نے مدینہ ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا، ان لوگوں کو بلا کر بٹھایا اور ان سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے سینوں میں دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، نبی کی تعلیمات محفوظ ہے، یہ آگے اس وبا کے اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کا شکار ہوں گے تو دین ضائع ہو جائے گا، صحابہ کی بڑی جمعیت ضائع ہو جائے گی، لہذا ہماری رائے متفقہ یہ ہے کہ واپس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ چلو واپس چلو مدینہ کی طرف، ہمیں اس وبا کے علاقے میں نہیں جانا۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا فرار من قدر اللہ یا عمر، عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ اسی طرح کا ایک سوال تھا جو آج کل ہمارے دماغوں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آئے، فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیوں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر نے واپس جانے کا اعلان کیا ہے۔ کہا بالکل صحیح اعلان کیا ہے، اس لیے کہ حدیث میرے تک محدود تھی حضور سے جو میں نے سنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی علاقے کے اندر وبا پھیلے اور تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے باہر مت نکلنا، وہیں رہنا، اور اگر کسی علاقے میں وبا پھیلے اور تم وہاں نہیں ہو کہیں اور ہو تو اس کے اندر داخل مت ہونا، اپنے علاقے میں رہنا۔ کیا حضور کو یہ یقین نہیں تھا اللہ کی ذات پہ کہ کرنے والے اللہ ہی ہیں؟ پھر کیوں بلا وجہ احتیاط کروائی جا رہی تھی؟ جذام کی اور کوڑ کی بیماریاں ہوا کرتی تھی جن کے بارے میں عقیدہ تھا کہ متعدی ہوتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو ایسے ہی جذامی سے احتیاط کرو، بلکہ زیادہ دیکھو مت اس کو۔ یہاں تک فرمایا کہ دیکھو بیماروں کو اور اچھے لوگوں کو خلط ملط مت کرو، اس سے پورا معاشرہ بیمار ہو جائے۔ جب چھینکو تو اپنے ہاتھ منہ پہ رکھو، جب کھانسو تو اپنے ہاتھ منہ پہ رکھو، ہر وہ چیز جو احتیاطی لائن کی ہو اس کو اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عیسائی نے پوچھا کہ آپ کے نبی نے طب کے لائن سے کیا ہدایات آپ کو دی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 ہدایتیں ہمارے نبی نے ہم کو طب کے لائن سے دی ہیں۔ فرمایا کیا دیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بنیادی بات ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علاج سے بہتر پرہیز کرنا ہوتا ہے، علاج سے بہتر پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ کسی بیماری کو لگنے ہی مت دو کہ اس کو علاج کی نوبت آئے، اس سے پہلے ہی پرہیز کرو، پہلے ہی اس سے احتیاط کرو۔ اور پھر فرمایا تھا کہ معدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے، یہ صحیح ہوگا تو جسم صحیح ہوگا، اور یہ خراب ہوگا تو جسم خراب ہوگا۔ اور پھر فرمایا تھا تیسری ہدایت کہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اپنے جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، الٹ نہ چلو، کہ یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کورونا کی ایک طرف تیسری لہر ہمارے سامنے ہے، بکثرت بیماریوں کا سلسلہ ہے، بکثرت اموات کا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف جو صورتحال ہے ہمارا معاشرہ اس طرح مختلف طبقات میں تقسیم ہے۔ ایک طبقہ اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ سازش ہے کسی دشمن کی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عقل پر مجھے تو افسوس کرنا جی چاہتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس بیماری کے اندر اتنا اس سے ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے کہ وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی آدھے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، نفسیاتی بیماری کا شکار ہو۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ صاحب وہ کورونا پوزیٹیو ہے تو اس کے ساتھ ایک طرف معاشرہ جو سلوک کر رہا ہے اور دوسرا وہ خود جو خوف و ہراس کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بن رہی، بڑے ڈاکٹروں سے میں نے بات کی اس سلسلے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 50% آدمی اپنی نفسیاتی اعتبار سے مر جا رہا ہے۔ تو ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ اس میں ہر آدمی مرے گا ہی، اس لیے ایک طرف یہ تسلی کا ماحول بنایا جائے، اس خطرے اور اس خوف اور ہراس کے ماحول کو ختم کیا جائے کہ جس کو مرنا ہے وہ مرے گا، اس کو بیماری کی ضرورت نہیں پڑے، اور جس کو جینا ہے وہ جیے گا، لیکن موت کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو مردہ کر لے اور ڈر کر خوف میں اور ہیبت میں، یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو اس خوف و ہراس کے ماحول سے باہر نکالنا۔ اور تیسری طرف ایک طبقہ ہے جو توہم پرست ہو چکا ہے، جو چھوت اور چھات کے چکر میں لگ گیا ہے۔ وہ کسی ایسے بیمار کے قریب جانے کو تیار نہیں، اس کو چھونے کو تیار نہیں، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، اس سے ملنے کو تیار نہیں، ایسے گھر میں جانے کو تیار نہیں، اور پتہ نہیں طرح طرح کی کیا کیا صورتحال بنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چھوت چھات سے اور اس طرح کی ایک دوسرے کی احتیاط سے منع کیا ہے۔ فرمایا جس کو بیمار ہونا ہے وہ ہوگا، جس کو صحیح رہنا ہے وہ رہے گا۔ کیا یہ حالات بھی ہم کو نہیں بتا رہے کہ 10 لوگوں کا گھر ہے، اس میں ایک آدمی اس کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن 9 آدمی صحت یاب ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ایک سے دوسرے ہی کو لگنا تھی تو سب کیوں نہیں مر رہے اور سب کیوں نہیں جی رہے؟ کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ رہے گا، اللہ جس کو چاہے گا وہ مرے گا۔ اور تیسری طرف جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ اب رمضان اور رمضان المبارک کی سعادتیں اور رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں کہ یقیناً یہ مبارک مہینہ سال گزشتہ بھی اسی افراتفری کا نظر ہوا ہے، اور اس سال بھی اب رمضان انہی حالات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مساجد کی ہر علاقے کے اعتبار سے جو کچھ بھی صورتحال ہوگی سو ہوگی، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس رمضان کو ایسے گزاریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس رمضان کو ایسے گزاریں گے کہ اللہ ہم سے ہماری مغفرت کے فیصلے کر دے، اور اس رمضان کو ایسی فرما برداری میں گزاریں گے کہ اللہ پورے عالم سے اس وبا کو ختم کرنے کے فیصلے کر دے۔ اس لیے ابھی سے یہ نیت ہو، اپنے آپ کو تحریک دیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہو سکتا ہے پیر کے دن پہلی تراویح ہو جائے یا پھر منگل کے دن تراویح ہونا تو یقینی ہے، اور بدھ کا روزہ تو یقینی ہے۔
بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ لوگ اس مبارک مہینے کے روزوں کو چھوڑ دیں اور لوگ اس مبارک مہینے کی تراویح کو چھوڑ دیں اور لوگ اس مبارک مہینے میں اپنے ٹی ویوں اور سیریلوں اور اپنے موبائل کے پروگراموں کے اندر مگن رہیں اور لوگ اس مبارک مہینے میں پھر ٹی ویوں اور موبائلوں کے اندر پتہ نہیں اور کون سا نیا سیریل آ جائے گا کہ اس کے اندر اپنی راتوں کو ضائع کر دیں اور اپنی عبادتوں کو تباہ کر دیں۔ یاد رکھنا، جو عبادت ہے سو عبادت ہے اور اسی کے کرنے پر اللہ کے پاس ثواب ہے اور اللہ کے پاس سب سے بڑا اجر و انعام اپنی توبہ پر، استغفار پر اور اچھے اعمال پر ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم نے راضی کر لیا، بڑی مبارک ساعتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو صرف ہمارے علاقے نہیں، پورے ملک اور پورے عالم کی وبا کو اللہ سیکنڈوں میں ختم کر دے گا، سیکنڈوں میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں سنا کر بات ختم کروں۔ سن 478 ہجری میں وہ فرماتے ہیں کہ ملک روم کے اندر وبا پھیلی، طاعون کی وبا اور وائرس پھیلا، اور ایسا عظیم وائرس پھیلا کہ لوگ مرنے لگے اور لوگوں سے یہ بیماری بڑھ کر جانوروں میں گئی اور جانور بھی مرنے لگے، اور صورتحال اتنی عجیب و غریب ہوئی کہ سخت آندھیاں چلنے لگی، اس کی وجہ سے کھڑی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور کھڑے کھڑے کھجور کے درخت تباہ ہو گئے، اور ایسا یہ وائرس چلا کہ یہ شام سے چل کر عراق اور عراق سے چل کر حجاز اور حجاز سے چل کر روم اور شام، پورے علاقے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت کا خلیفہ مقتدی بامر اللہ تھا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی حل نکلنا چاہیے اور اللہ ہی اس وبا کو ہٹانے والے ہیں، کوئی بات بتاؤ، کوئی رائے دو تاکہ ہم اللہ کے سامنے اسے رکھیں اور اس وبا کا خاتمہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مملکت کے اندر زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوے اور سٹوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، گنہگار گناہ علل اعلان اور برملا کر رہے ہیں، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت اور تبلیغ کا نظام چلائیں، ہر فرد کو اس بات کا مکلف کریں کہ وہ دوسرے کو تبلیغ کرے اچھے کام کی، دوسرے کو تبلیغ کرے نیکیوں کی، اور دوسری طرف جتنے ایسے جگہ ہیں اور جتنے ایسے ٹھکانے ہیں ان ٹھکانوں کو ختم کر دیں، اور جتنے شراب کے اڈے ان شراب کے اڈوں کو توڑ دیں، اور جتنی شراب کی بوتلیں ان کو پھینک دیں، اور جتنے جوے اور سٹے ہیں ان کو ختم کروا دیں، اور جتنے زنا کے اڈے ہیں ایسی فاحشاؤں کو اپنے ملک سے الگ کر دیں اور لوگوں سے توبہ کروا دیں، اللہ اس کے بدلے یقیناً آپ کو عافیت عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں بادشاہ نے اور خلیفہ نے اعلان کیا کہ پوری مملکت کے اندر کوئی جوے کا اڈا نہیں ہوگا اور کوئی سٹے کا اڈا نہیں ہوگا اور کوئی شراب کا اڈا اور کوئی زنا کا اڈا نہیں ہوگا، اور کہیں پر رنگ رلیاں اور ناچ گانے نہیں ہوں گے، ہر آدمی دوسرے کو نیکی کی تبلیغ کرے گا، ہر آدمی دوسرے کو نیکی کی دعوت دے گا۔ فرماتے ہیں اس آرڈر کا نکلنا تھا، جس بیماری سے بڑے بڑے ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے اس کا حل نکالنے کے لیے، اس اعلان نے اور پورے مجمع کے اندر اس نیکی کے کام نے اور اس دعوت کے کام نے چند دنوں کے اندر اس ساری وبا کو ختم کر دیا، چند دنوں۔ میں اس لیے شروع میں نے کہا اعمال کا نتیجہ یہ برائیاں ہیں، توبہ اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اپنے اعمال سے توبہ کریں، اپنی گندگیوں کو ابھی توڑنے کی اور چھوڑنے کی فکر کریں، کم از کم یہ نیت کریں پورا رمضان اپنے گھروں کی ٹی ویاں بند رہیں گی، موبائل کے فونوں کے اندر کی وہ گندی فحش تصویریں اور موبائل کے اندر کے گانے، چاہے وہ نعتوں کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، غیر محرموں کی، شیطان ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں لگاتا ہے۔ اس ساری چیزوں سے جو اللہ کی حرام کردہ ہے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، گھروں کی حفاظت کرے گا، معاشرے کی حفاظت کرے گا اور پوری انسانیت کو امن عطا کرے گا، عافیت عطا کرے گا۔ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ ہوگا، ورنہ اگر یہ نہیں کیا پتہ نہیں کس کے حق میں موت مقدر ہوگی اور کس کے حق میں زندگی مقدر ہوگی۔ اسی غفلت میں جو مرے گا اس کے لیے بڑی تباہی ہوگی اور جو بچے گا اس کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔